دونوں کا یہ عقیدہ ہے کہ میں عمر بن الخطاب میں بھی جھوٹا ہوں، میں بھی گناہ گار ہوں، اور میں بھی غدار اور خائن ہوں. اس نے تہمت لگایا پیغمبر پہ. پیغمبر نے کبھی نہیں بولا کہ ہماری میراث نہیں ہوتی. چانڈیو پریشان، سپاہی صاحب پریشان ہے، علماء کی میٹنگ ہے، جواب کہاں سے لے کے آئیں؟ ہر مومن پر میرے جانشین ہے. اسناد و حسن فرمائے کہ اس کا اسناد حسن ہے. اچھا، جب یہ پتا چلا، دیکھو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام بمنزلت ہارون من موسیٰ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع القرآن والقرآن مع علی لن يتفرقا حتى يرد علی الحوض وهو ولی كل مؤمن من بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ سب احادیث بہت سارے کتب میں موجود ہیں. یہ کتاب ہے صحیح مسلم. سوال آ رہا ہے، تیاری کرو بھائی. ہاں چانڈیو صاحب پنجابی میں سندھی میں کیسے کہتے ہیں تیار ہو جاؤ؟ کیسے بولتے ہیں تیار ہو جاؤ؟ تیار جیو. تیار. یہ صحیح مسلم ہے. شاب دار الفکر مسلم میں کہا، صفحہ نمبر 201 ہے مسلم. فقال ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا انما وضعته ها هنا ما اجمع عليه. مسلم ابن عبید اللہ القشیری النیشابوری، مسلم ابن حجاج القشیری، مسلم ابن حجاج فرماتے ہیں کہ میرا یہ کتاب جو مسلم ہے، میں نے اس کتاب میں جو بھی صحیح حدیث ہے میں نے اس میں درج نہیں کیا، ان احادیث کو درج کیا اس میں جو بالاجماع صحیح ہے. ٹھیک ہے نا، بالاجماع صحیح ہے. اب یہ باب ہے، اب سمجھ آئی نا؟ تو سب مقدمات سمجھ میں آئے نا بھائی کہ مسلم کی روایت ان کے پاس بالاجماع صحیح ہے. یہ ایک باب حکم الفی ہے، حدیث نمبر 4468 ہے. یہاں پر گفتگو ہے امیر المؤمنین علیہ السلام عباس ایک طرف اور عمر دوسری طرف. عمر کہتے ہیں کہ ابو بکر نے کہا انا ولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجئت ما تطلب میراثك من ابن اخیک ويطلب هذا میراث امرأتی من ابیها. جب اب سن لو بھائی، سن لو، سوال سمجھ لو بھائی، سمجھنے کی ضرورت ہے پلیز. مجھے دوبارہ دہرانا نہ پڑے پھر، یا آپ جواب نہ دیں کوئی اور چیز کہتے نا. عمر کہتے ہیں مخاطب کون ہے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام اور عباس. جب پیغمبر کی وفات ہوئی ہے تو ابو بکر نے کہا کہ میں پیغمبر کا خلیفہ میں ہوں. تو اس وقت تم آئے تھے اے علی علیہ السلام اور تم آئے تھے عباس، تم دونوں اپنا میراث طلب کرنے آئے تھے. کہ ہمارے علی علیہ السلام اپنی زوجہ کی میراث، ان کے والد دنیا سے گئے، میراث چاہیے، اور آپ کے بھتیجے دنیا سے گئے عباس، آپ دونوں میراث طلب کرنے آئے تھے. تو اس وقت عمر نے کہا، ابو بکر نے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نورث ما ترکنا صدقہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے تو میراث ہی نہیں ہوتی، جو ہم پیچھے چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. فرأیتماہ کاذبا آثما غادرا خائنا. اور اے علی علیہ السلام اور اے عباس، تم دونوں کا عقیدہ یہ تھا کہ ابو بکر نے یہ بات جھوٹ کہی ہے، پیغمبر پر اس نے جھوٹ باندھا ہے، وہ کاذب ہے، اور وہ آثم گنہکار ہے، اور وہ غدار ہے، اور وہ خائن ہے. غدار ہے اور خائن ہے، اس نے پیغمبر پہ ایک جھوٹی حدیث باندھ دیا. تم دونوں کا یہ عقیدہ تھا اس وقت. اور ثم توفی ابو بکر، پھر ابو بکر کی وفات ہو گئی ہے، اور میں خلیفہ ہوں وقت ہوں، اور ابو بکر کا بھی جانشین ہوں، اور تم دونوں مجھے بھی کاذب آثم غادر خائن سمجھتے ہو. تم دونوں کا یہ عقیدہ ہے کہ میں عمر بن الخطاب میں بھی جھوٹا ہوں، میں بھی گنہکار ہوں، اور میں بھی غدار اور خائن ہوں. اچھا، اب آپ نے خود کہہ دیا، ابھی آپ سے میں نے شروع میں پوچھا تھا، میں نے پوچھا کہ کیا علی بن ابی طالب علیہ السلام خلیفہ راشد ہے؟ آپ نے کہا جی ہاں. میں نے آپ سے پوچھا کہ اگر کوئی ان کی طاعت کرے، ان کی تصدیق کرے، وہ نجات پائے گا؟ آپ نے کہا جی ہاں پائے گا. قرآن پیغمبر نے بھی یہی فرمایا، انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ. وہ قرآن کے ساتھ ہے، قرآن سے کبھی الگ نہیں ہوگا. اب اس امام خلیفہ راشد کا نظریہ آپ کی اپنی کتاب مسلم میں جو اجماع کے ساتھ صحیح ہے، اس کی روایت ثابت ہو گیا کہ ابو بکر کو بھی جھوٹا سمجھتے تھے کہ اس نے پیغمبر پہ جھوٹ باندھ دیا، اس نے تہمت لگایا پیغمبر پہ. پیغمبر نے کبھی نہیں بولا کہ ہماری میراث نہیں ہوتی، صدقہ ہوتا ہے. اس نے جھوٹ بولا. اور سوال ختم ہو رہا پھر آپ ٹائم لے لو، جواب دے دینا. بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس نے جھوٹ بولا ہے، اور یہ گنہکار بھی ہے، غدار بھی، خائن بھی ہے. عمر بھی اسی طرح. تو ہم اب اگر سب مسلمان جو ہے خلیفہ راشد کی اتباع کریں، آپ بھی تصدیق کرو نا، نجات اسی میں ہے، تو آپ انشاءاللہ تبارک ابھی اعلان کرو کہ آپ کے پاس بھی امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہارون کی طرح اس امت میں قرآن ان کے ساتھ ہے، وہ قرآن کے ساتھ ہے. آپ ان کی اتباع کرو نا پلیز، اور کہہ دو کہ ابو بکر عمر دونوں کاذب آثم غادر خائن، انہوں نے پیغمبر پہ جھوٹ باندھ دیا، یہ گنہکار ہیں اور یہ غدار اور خائن ہے. آپ بھی بولو، ہم بھی بولتے ہیں، اگر یہ کوئی کام کرے تو اس کو شاباش آپ کو دینا چاہیے. آپ کیا یہ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ. سوال آپ سے ہے. بسم اللہ. 5 منٹ.
چھان ابھی دیا۔ یہ جو آپ نے بات کی مسلم شریف کی، ہاں اس کا ٹائمر آپ فی الحال ہٹا دیں، مسلم شریف کا حدیث نمبر بتائیں۔ یہ حدیث میں نے دکھا دی، یہ باب حکم الفی ہے، حدیث نمبر 4468 ہے۔ میں اردو والے میں بھی دکھا دیتا ہوں، یہ مسلم شریف ہے اردو والی، علامہ وحید الزمان کا ترجمہ ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ یہ صفحہ نمبر کون سا جلد ہے مسلم کا؟ جلد نمبر 5، صفحہ نمبر ہے، یہ صفحہ نمبر 30 ہے بھائیو، صفحہ نمبر 30 ہے، حدیث نمبر 4577۔ حضرت عمر نے کہا، دیکھو ملاحظہ کرو، میں جھوٹ نہیں بولتا، حضرت عمر نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو حضرت ابوبکر نے کہا میں ولی ہوں جناب رسول اللہ کا، تو تم دونوں نے اپنا ترکہ مانگنے آئے۔ عباس تو اپنے بھتیجے کا ترکہ مانگتے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عباس کے بھائی کے بیٹے تھے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ اپنے بیوی کا حصہ ان کے باپ کے مال سے چاہتے تھے، یعنی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا جو بیوی تھی حضرت رسول اللہ حضرت علی علیہ السلام، اور بیٹی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ابوبکر نے یہ جواب دیا کہ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مال کا وارث نہیں ہوتا، جو ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے۔ تم نے ان کو جھوٹا گناہگار دغاباز چور سمجھا، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ سچے نیک ہدایت پر تھے، حق کے تابع تھے۔ پھر حضرت ابوبکر کی وفات ہوئی تو میں ولی ہوں رسول کا اور ابوبکر کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم نے مجھے بھی جھوٹا گناہگار دغاباز چور سمجھا، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں سچا ہوں، نیک ہوں، ہدایت پر ہوں۔ تو یہ علی علیہ الصلوۃ والسلام جو قرآن کے ساتھ ہے، قرآن ان کے ساتھ ہے، دونوں خلیفہ کو کیا سمجھتے تھے؟ ہاں 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 ہاں، ہم بھی اسی کی تصدیق کرتے ہیں۔ انٹرنیشنل کون سا نمبر ہے جو آپ نے انٹرنیشنل نمبر کیسے ہم سرچ کریں اس کو؟ انٹرنیشنل میں اچھا انٹرنیشنل میں چاہیے بھائی، انٹرنیشنل مسلم کا انٹرنیشنل کوئی نہیں ہوتا، وہ بخاری کا ہوتا ہے، مسلم کا نہیں ہوتا نا، مسلم مختلف چاپوں میں مختلف نمبر ہوتے ہیں۔ باب حکم الفی میں جائیں تو اس میں یہ کون سا حدیث؟ تیسرا حدیث ہے، چوتھا حدیث ہے، باب حکم الفی کتاب الجہاد والسیر والمغازی میں۔ تو ابھی آپ نے ترجمہ کہا اس میں حضرت علی المرتضیٰ کا تو فرمان ہی نہیں، اس میں حضرت ابو عمر فاروق خود فرما رہے، اس میں کہاں لکھا ہے کہ حضرت علی نے ان کو خائن کہا ہے، جھوٹا کہا ہے؟ آپ جواب جو جواب دینا دے دو، میں جواب آپ کا ٹائم اپنا جو جواب دینا۔ ہائے 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 ہائے، اللہ یار نے مار دی بھائی، چانڈیوں پریشان، سپاہی صاحب پریشان ہے، علماء کی میٹنگ ہے، جواب کہاں سے لے کے آئیں؟ کون سی خاک سر پر؟ ہاں آواز آ رہی ہے بولیں۔ پریشانی بہت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ابھی آپ ٹائمر لگائیں، ابھی ٹائمر لگا دو، چلو زیرو کر کے دوبارہ لگا دیتے، بسم اللہ۔ چانڈیوں پریشان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی آپ نے تقریباً 12-13 منٹ بات کی ہے، اور تقریباً آپ نے 7 سوال کیے ہیں۔ ایک ہی سوال، ابھی 7 سوال کا جواب میں 5 منٹ میں کیسے دوں گا؟ ایک بات یہ، پہلے آپ نے کہا کہ ولی اللہ جو ہے وہ شیعہ ہوتے ہیں، آپ نے جو روایت پڑھی اس میں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ میں نے آپ کے سامنے امام کا قول پڑھا کہ 12 کے بعد کوئی دوسرا ولی نہیں ہوتا ولی اللہ، اور تم نے ولی اللہ خود کو کہا ہے، لہذا تم کافر ہو چکے ہو شیعہ مذہب کے مطابق۔ اور دوسری بات آپ نے کہا کہ جو سورۃ تحریم میں نے پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد خلیفہ بنے گا کون؟ ابو بکر، اور اس کے بعد عمر۔ اور پھر میں نے آپ ہی کے کتاب سے نقش دکھایا کہ قرآن پاک میں ہے کہ اے میرے نبی، آپ کا خلافت کے معاملے میں کوئی نہیں، کچھ نہیں، یہ معاملہ میرے حوالے، خلیفہ میں بناؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا کہ میرے بعد حضرت علی خلیفہ بنے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا، میں روایت پڑھتا ہوں، وعنہ علیہ السلام ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان حریصا علی ان یکون علی علیہ السلام من بعدہ علی الناس وکان عند اللہ خلاف ما اراد۔ یہ روایت ہے تفسیر صافی کی، جس میں بعض الفاظ ہیں کہ اللہ پاک کا حضرت علی کو خلیفہ بنانے کا ارادہ نہیں تھا۔ خلیفہ اللہ بناتا ہے یا صحابہ بناتے ہیں؟ صحابہ نے ابو بکر صدیق کو بنایا، تو تم نے کہا صحابہ کا خلیفہ نہیں مانیں گے، اللہ کا مانیں گے۔ اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ نے حضرت علی کو خلیفہ نہیں بنایا، بنانے کا ارادہ ہی نہیں تھا۔ یہ تمہاری کتاب ہے تفسیر صافی، لہذا نص سے ثابت ہوا کہ اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنایا اور حضرت علی کو خلیفہ بنانے کا ارادہ ہی نہیں تھا۔ یہ دوسرا سوال۔ تیسرا آپ نے کہا کہ حضرت علی المرتضیٰ کا حق غصب کیا گیا، ابھی اللہ پاک نے کا ارادہ ہی نہیں خلافت دینے کا، تو حق کی بات کہاں سے آ گئی؟ یہ میری کتاب تھوڑا، یہ آپ کی کتاب ہے، آیت کے تفسیر میں حدیث رسول ہے۔ یہ کلین بولڈ جو ہے نا وہ عمران خان ہو چکے ہیں محترم، اور آپ بھی ہو چکے ہیں۔ ابھی خلافت میں جب آپ پھنس گئے، ایمان ابو بکر صدیق ثابت کیا، جنت ثابت کیا۔ میں نے آیت پڑھی تھی والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا۔ یہ سورۃ حج کی آیت نمبر 58 ہے، اس میں قتال کی کوئی شرط نہیں۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا، یہ آیت ہے، والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا۔ مہاجرین یہ صرف یہ عمل کر دیا، یعنی ہجرت ہو گئی، یہ جنتی ہو گئے، اور تم نے کہا مہاجرین مرتد ہو گئے۔ کوئی آیت دکھا دو کہ مہاجرین مرتد ہو گئے۔ جب قرآن سے ثابت ہے کہ مہاجرین جنتی ہے، تو قرآن پاک کے مقابلے میں کوئی روایت نہیں پڑھ سکتے۔ حدیث رسول ہے وَلَا تُجَادِلُوا بِالْقُرْآنِ، قرآن سے جھگڑا نہ کرو، قرآن سے جھگڑا نہ کرو۔ ابو بکر صدیق کی ہجرت قرآن سے ثابت، اور مہاجرین جنتی ہے قرآن سے ثابت۔ لہذا میں نے اس کا بھی آپ کو جواب دیا۔ پھر آپ نے کہا کہ حضرت علی المرتضیٰ کے فضائل، ہم علی والے ہیں، ہم حیدری ہیں، ہم حضرت علی المرتضیٰ کے غلام ہیں، نوکر ہیں، تابع دار ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے کہا حضرت علی نے بیعت لی، اس عمل کو سنت علی کیوں نہیں کہتے، بدعت کیسے کہتے ہو؟ آپ نہیں مانتے بے منزلت والی حدیث پر، جو بھی آپ احادیث پڑھیں حضرت علی المرتضیٰ کے شان میں، اور ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ہم مانتے تبھی تو لکھی ہے، ہمارے حضرت علی المرتضیٰ امام ہیں۔ رہی بات آپ نے جو کہا مسلم شریف کی، اس میں حضرت علی المرتضیٰ کا لفظ نہیں کہ ابو بکر صدیق جھوٹا ہے، پڑھو، اس میں ہے ہی نہیں، نہ ہی حضرت ابو بکر صدیقوں کا۔ انہوں نے جب حدیث پیش کی، اس کا انکار بھی حضرت علی المرتضیٰ نے نہیں کیا۔ اس حدیث میں یہ بات نہیں کہ حضرت علی نے ان کو جھوٹا کہا ہے، مکار کہا ہے۔ آپ دکھائیں ترجمے میں ایک انہوں نے خود کہا، یعنی حضرت علی المرتضیٰ نے ان کو جھوٹا مکار نہیں کہا۔ اور دوسری بات، ابھی آپ نے کہا جو روایت ہے، جو روایت آپ نے پڑھی میں آپ ہی کی زبانی سے آپ کو، آپ کے پاس، آپ کے سامنے ایک اصول آپ نے جو بیان کیا ہے، آپ نے 12 منٹ بات کی، صرف کوشش کریں، سنیں آپ، وہ 5 منٹ سوال کے جواب دیے، اور پھر آپ سے ایک سوال کیا تھا نا، وہ سب ملا کے تم کہتے ہو۔ اب وہ سب عادل بھی ہو نا، عادل، اور جس کو آپ صحیح کہتے ہو نا، جس کو آپ صحیح کہتے ہو، وہ بھی لغوی طور پہ صحیح نہیں ہے، لغوی طور پہ صحیح نہیں ہے۔ 6-7 واسطوں کے فلانے نے فلانے سے سنا، فلانے سے فلانے سے سنا، فلانے نے فلانے سے سنا۔ اب وہ سب عادل بھی ہو نا، عادل، اور جس کو آپ صحیح کہتے ہو نا، جس کو آپ صحیح کہتے ہو، وہ بھی لغوی طور پہ صحیح نہیں ہے، لغوی طور پہ صحیح نہیں ہے۔ 6-7 واسطوں کے فلانے نے فلانے سے سنا، فلانے سے فلانے سے سنا، فلانے نے فلانے سے سنا۔ اب وہ سب عادل بھی ہو نا، عادل، سمجھ گیا، اسی کا تکرار ہو رہا ہے بھائی۔ آپ نے سن لیا، تو آپ نے کہا اہل سنت کی روایت چاہے صحیح بھی ہونا، سارے راوی سکہ بھی ہونا، پھر بھی وہ مکمل طور پر حجت نہیں، مکمل طور پر یعنی قرآن کی آیت کی طرح نہیں ہے، یہ آپ ہی نے اصول بتایا ہے۔ لہذا اگر جو آپ نے حدیث پڑھی، اگر یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی نہیں، اگر یہ صحیح بھی ہو، تو آپ کا خود آپ نے اصول بیان کیا کہ کتاب نہیں ہوتی۔ لہذا مسلم شریف میں حضرت علی المرتضیٰ نے ابو بکر صدیق کو جھوٹا نہیں کہا۔ جھوٹا کیوں کہیں گے؟ قرآن پاک میں ہے کہ مہاجرین سچے ہیں۔ آیت پڑھوں، 7 منٹ ہو گئے نا بھائی۔ اب جو ہے نا، اب آپ کے ٹائم جواب آپ سن لیا آپ کا۔ آپ جو آپ کوئی سوال ہے تو سوال کر لینا بھیا، کوئی سوال کرنا ہے تو اللہ تو میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں، میری باری ہے بھائی۔ سوال کیے ہیں نا آپ نے، میں نے اپنے بیان میں دوسرا آپ سوال کرتا ہوں آپ کے سامنے، کوئی مسئلہ نہیں۔ سوال کرو، کوئی سوال کرو۔ آپ نے کہا
आयत इस्तकला कुरान पाक में है वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द। दूसरे वअदकुमुल्लाहु मगानिम कसीरा, अल्लाह पाक तुमको बहुत ज्यादा गनीमत का वादा करता है। और दूसरी बहुत सी आयत है जिसमें अल्लाह पाक ने मदद का वादा फरमाया है। और हम कहते हैं कि अल्लाह पाक ने मदद फरमाई, अल्लाह पाक ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा को जो वादे फरमाए वो सच्चे हुए। और आगे अल्लाह पाक ने फरमाया इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, जब अल्लाह की मदद आई तो फतह हुई। बराइतन्नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, और तुमने देखा कि लोगों की अफवाह फौज दर फौज दीनुल्लाह में दाखिल, अल्लाह के दीन में दाखिल हुए। अगर शिया का अकीदा लेते हैं तो ये आयत गलत हो जाती है। अल्लाह पाक ने कहा फौज दर फौज दीनुल्लाह में दाखिल हुए। अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत के इनकार का नतीजा ये निकलेगा कि आयत को आप गलत कहेंगे, क्योंकि सारी फौजें अबू बकर सिद्दीक को खलीफा कहेंगे। अब ये सवाल रहा मेरा। जी मेरे भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बड़ा शुक्रिया मेरे भाई, सवाल आपके सुन लिए। अब मेरा 5 मिनट का जवाब का टाइम है और फिर उसके बाद आपसे एक सवाल करेंगे। जहाँ तक आपका सवाल है कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने बैअत लिया, तो भाई जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना खलीफा बना दिया, जिसका मुतल्लिक़ कह दिया अंत मिन्नी बमंज़िलति हारून मिन मूसा, और कुरान का नस्स है वो खुलफ़नी फ़ी कौमी, मूसा हारून मूसा का खलीफा था, वो उसका हम मर्तबत था, वो उसका शरीक था, तो उसका बैअत लेना आईनी शरीयत है। जिसके खिलाफत पे नस नहीं है, लोगों ने उसको खलीफा बनाया। इजाजत है। वो बिदअत उसके लिए जिसको अल्लाह ने खलीफा नहीं बनाया ना, जिसको अल्लाह ने खलीफा बनाया वो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जब प्लीज अब मेरी बारी है। जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि अंत वली कुल्ल मुमिन मिन बादी, उसका बैअत लेना ये ऐन ईमान है। जिसको अल्लाह ताला ने बैअत खलीफा नहीं बनाया उसका बैअत लेना बिदअत है ना, उसको इमाम बनाना बिदअत। अच्छा, अब इनके अपने किताब मुस्लिम में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। भाई मीटिंग जरा धीमी आवाज से रखो, उलमा जो आपकी मदद कर रहे हैं धीमी आवाज में मदद करें आपकी। अब आपने जो मुनाजरा हारा ना, वो उलमा के साथ क्या कर रहे हैं आपको? भाई उलमा इकराम, इनको मारने की कोई जरूरत नहीं है। उलमा साहब सिपाही साहबा, ये आपका अपना सिपाही है, इसने कोशिश की, इसको ना मारो भाई, क्योंकि इन सवालों का जवाब इसका कसूर नहीं है, किसी के पास नहीं है। अच्छा, अब आपने जो कहा कि उस हदीस बुखारी, हमने मुस्लिम की हदीस दिखा दी है कि इनका खलीफा आजम जनाब, जिनको ये फारूक कहते हैं, उमर बिन खत्ताब खलीफा सानी, वो कहते हैं कि ये अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम और अब्बास दोनों, अबू बकर को भी उमर को, दोनों को भी काज़िब, आसिम, गादिर, खाइन समझते थे। और इन्होंने खुद इकरार किया कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम हक पर हैं। तो पता ये चला कि भाई वो ये सिफात इन दो खलीफों के लिए साबित है। खत्म बात ही खत्म है। अब कहते हैं कि हदीस, अगर आपने खुद कहा था, मेरी बात ना काटें। आप अपनी बारी में सवाल करें, अब जो उन्होंने एक क्लिप दिखा दिया कि सही लुग़वी और सही इस्तिलाही में क्या फर्क है, वो अपनी जगह एक बहस है कि ये जो रिवायत को सही कहते हैं हम उसको सही नहीं कहते, ये अलग बात है, हमारे नज़दीक वो सही नहीं होती। लेकिन मैंने इनका अपने किताब मुस्लिम से, मुस्लिम हज्जाज कुशैरी नैशाबूरी का कौल दिखा दिया कि इसके सारे अहादीस सब इजमाई तौर पे सही है। उन्होंने इस किताब का नाम भी क्या रखा है, सही मुस्लिम, नाम भी इसका सही मुस्लिम, ठीक है ना। हमारे नज़दीक मुस्लिम सही नहीं है, बुखारी सही नहीं है, ये अलग मसला है, लेकिन आप लोगों के लिए तो सही है। लेकिन ये मसला कि अबू बकर उमर के मुताल्लिक़ अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का अक़ीदा ये था कि ये काज़िब, गादिर, आसिम, खाइन थे, ये बिल्कुल हम इसको मानते हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम उनको काज़िब मानते थे। अच्छा, अब इन्होंने कोशिश की है भाई कि क्या करें कि एक रिवायत को नकल कहें कि अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि इज़ा जाअ वअदुल्लाह इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयत अन्नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, कि लोग दीन इस्लाम में अफ़वाजा दाखिल हो गए। तो ये जो है, ये अगर हम अबू बकर उमर को कहते हैं कि भाई ये दीन से निकल गए थे, तो इसका क्या नतीजा होगा? मेरे मोहतरम नाज़रीन, उससे पहले मैं हिजरत का जवाब दे दूं कि ये कहते हैं जिसने भी हिजरत की है वो जन्नत में आ गया। भाई जो भी जिसने भी हिजरत की है वो जन्नत में आ गया। ये भूल जाते हैं भाई कि ये मशरूत बिल ईमान है। अगर कोई शख्स मोमिन है, मुखलिस है, तो वो करे। मुलाहिज़ा फरमाइए, जैसे मैंने दिखा दिया कि सहाबी हिजरत कर गया, वो नसरानी बन गया, काफिर हो गया, मुर्तद है, उसके जहन्नमी होने में शक नहीं है। ये किताब सही बुखारी सुन लो भाई, शोर ना करो। चाबदार इहया तुराथ अल अरबी, ये किताब है किताबुल ईमान, बाब मा जाअ अन्नल अअमाल बिन्नियत। अच्छा, इसमें इस हदीस को देखें, हदीस नंबर 54 को,
حدیث نمبر 54 عمر صاحب نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فمن كانت ہجرته جو شخص اس لیے ہجرت کرتا ہے الى اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ فہجرته الى اللہ ورسولہ جو شخص اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے ہجرت کرتا ہے تو اس کا اجر اللہ کے پاس ہے، اس کا اجر ہجرت صحیح ہے۔ ومن كانت ہجرته للدنيا يصيبها اور جو شخص دنیا کے لیے ہجرت کرتا ہے کہ اس کو کوئی دنیا ملے، او امرأة يتزوجها اس لیے ہجرت کرتا ہے کہ اس کی شادی ہو جائے کہیں، فہجرته الى ما هاجر الیہ تو اس کا ہجرت کے اجر وہی ہے، دنیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بات کہی اس وقت مہاجرین کے دو طبقے تھے، ایک مہاجرین وہ ہیں جو خلوص کے ساتھ ہجرت کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اور ایک مہاجر ہے جو دنیائی اغراض کے لیے ہجرت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہجرت بذات خود سبب نجات نہیں ہے، ہجرت اگر ایمان اخلاص نصرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو تو وہ ہجرت صحیح ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور صرف ہجرت ثابت کر سکے ابو بکر، وہ انکار نہیں کرتے، اما کہ وہ ایمان کے ساتھ ہجرت کی ہم اس کا انکار کر رہے ہیں۔ اچھا اب میں آپ سے سوال کروں، کوئی سوال اجازت دیں گے بھائی؟ ابھی وہ بات تو چل رہی ہے نا، کیا سوال وہ اچھا میں آپ نے ایک منٹ زیادہ لیا تھا، مجھے ایک منٹ وہ جواب دے دیں کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح کی جواب دے دوں، اس کا جواب ایک منٹ اس کا ٹائم لے لیتا ہوں۔ یہ صحیح مسلم میں میرے محترم ناظرین، صحیح مسلم میں ملاحظہ فرمائیے، یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ غریبا فطوبى للغرباء۔ اسلام اپنے آغاز میں، خود پیغمبر نے فرمایا اسلام اپنے آغاز میں غریب تھا، اس کا کوئی ماننے والا نہیں تھا، بہت کم لوگ مانتے تھے اسلام کو۔ اب جو ہے لوگ بہت زیادہ مسلمان ہو گئے ہیں، وسيعود غریبا، میرے فوراً بعد اسلام دوبارہ غریب بن جائے گا۔ وہ سین جو ہے وہ مستقبل قریب کے لیے بہت جلد دوبارہ اسلام کے ماننے والے کم ہو جائیں گے، فطوبى للغرباء، وہ بہت کم لوگ ہیں، اللہ کی رحمت ہو ان لوگوں کے لیے، وہ جو کم حضرات جو اسلام کے ماننے والے ہیں۔ جب پیغمبر نے خود خبر دیا بھائی یہ امت، اس امت نے مرتد ہونا ہے، اس امت کی اکثریت صحابہ کی اکثریت نے دین چھوڑ دینی، یہ آپ کی کتاب میں موجود ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر آپ یہ نہ کہیں کہ اگر امت کافر ہو گئی تو کیا ہوا، پیغمبر نے خبر دی، وہ اعتراض نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دو۔ جی سر، اب مجھے سوال کرنے کا اجازت دو گے؟ میں ایک سوال کروں آپ سے۔ جواب آپ کا سوال ہوئی نا اس طرح الگ ہو جائے گا۔ ایک سوال نہیں یاروی صاحب آپ کے پاس میں آپ چاڑیاں رونے لگا ہے، سوال نہ کرو، سوال نہ کرو، زبان نہ کرو۔ آپ بات کرو، میں بات کروں گا، یہ آپ کا طریقہ غلط ہے۔ مسلم کی آپ نے جو حدیث پڑھی، حدیث نمبر بتائیں۔ کون سی حدیث؟ ابھی جو پڑھی ہے یہ حدیث نمبر 145 ہے، یہ باب کتاب الایمان میں، ہاں کتاب الایمان باب بیان ان الاسلام بدأ غریبا وسيعود غریبا، یہ ایک باب ہے پورا مسلم میں۔ وہ حضرت ابو بکر حضرت عمر فاروق کے لیے جو آپ نے کاذب کہا، وہ حدیث کہہ رہا ہوں، وہ حدیث میں آپ کو دکھا دینا، میں توانوں میں ترجمہ سامنے رکھیں، میں بات کروں گا آپ سے۔ میں آئے سپاہی صاحبہ پریشان ہے، آج سپاہی صاحبہ پریشان ہے، جی سپاہی صاحبہ پریشان ہو گیا ہے، جواب نہیں مل رہا شیعوں کا، روافظ کا جواب نہیں مل رہا۔ او بھائی علماء کرام سپاہی صاحبہ والوں سے درخواست ہے ان بیچارے کو تنگ نہ کریں، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، جواب اگر ان سوالوں کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے، جی چانڈیوں کو تنگ نہیں کرنا بعد میں پروگرام کے بعد۔ یہ صحیح مسلم چھاپ دارالفکر، کتاب چھپی ہے سنہ 1432 2010 دارالفکر بیروت میں، یہ کتاب الجہاد والسیر والمغازی ہے، صفحہ نمبر ہے 885، یہ باب حکم الفی ہے۔ حدیث جو میں نے پڑھی ہے وہ ایک لمبی حدیث ہے، حدیث نمبر 1757، اور اگر حذف مکررات کے ساتھ، مکررات کو حذف کے ساتھ 4468، ٹھیک ہے نا بھائی، 4468 مقررات حذف کریں تو 4468، اگر حذف نہ کریں تو دوسرا نمبر، جی ہاں مقررات حذف کریں تو نمبر کم بنتا ہے، مقررات حذف نہ کریں تو نمبر زیادہ بنتا ہے، جی ہاں۔ اب مجھے سوال کرنے کا اجازت نہیں دیں گے؟ ابھی میں جواب دوں گا نا، بات میں پریشان ہوں، آپ کے چہرے دیکھیں نا جیسا ایسا کوئی مصیبت زدہ آدمی ہمیں نظر آ رہا ہے۔ وہ کیمرہ ہے آپ کے اس طرح، وہ چہرہ میرا صحیح ہے، کیمرہ خراب ہے، کیمرہ خراب ہے، جی یہ مصیبت زدہ نظر آ رہا ہے۔ یہ کیمرہ ایسا ہے کہ شیعوں کو یہ بشاش خوشحال شیعوں کو فاتح دکھا دیتا ہے اور سپاہی صحابہ کو غمزدہ۔ کیمرے کا قصور ہے جی، بات کرنے دینا جی بسم اللہ سوال کرنے دو نا، بعد میں پھر آپ جواب دینا سوال کا، میں نے سوال کیا، آپ کو سوال ہو سکتے ہیں، آپ مجھے بات کرنے دینا، میں نے سوال کیا ہی نہیں، میں نے سر آپ کے سوال کا جواب دیا ہے، چلیں سوال کرو، چلو بولو، نہیں آپ کا سوال چل رہا ہے نا، آپ نے سوال کیا، مجھے بات کرنے دینا۔ اوکے